لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق صد احترام بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ آج ہمارے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، بالخصوص مسلمان طبقے پر، مسلمان معاشرے پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم کو مختلف مقامات پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ پڑھنے کو ملتا ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ فلاں پر کسی نے مسلمان نے قتل کر دیا، کسی نے مسلمان نے چوری کر دیا، کسی نے ظلم کیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل، چاہے وہ گھریلو مسائل سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے معاشرت سے تعلق رکھنے والے ہو، بہت سارے مسائل کا ہم کو سامنا ہے، ہم کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے، سننے کو بھی ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی جہاں پر بہت سارے دوسرے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے روزمرہ زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ انبن ہو جائے، چاہے وہ دوست ہو، پڑوسیوں سے ہو، خاندان والے ہوں، رشتہ دار ہوں، شوہر اور بیوی کے مسائل ہوں، ساس اور بہو کے مسائل ہوں، یا پھر ایک عام شہری سے ہو، راستے پر گزرنے والے کے ساتھ ہو، کچھ انبن ہو جائے تو پھر ہماری یہ انبن بڑی دشمنی اور اختلاف تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ہی جو قتل کے واردات پیش آتے ہیں اور دوسرے جو مسائل پیش آتے ہیں، اس کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، ہمارے درمیان جو دلوں کی جو دوری ہے، ایک مذہب قرآن و سنت کو ماننے کے باوجود، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان قاتل بھی بن رہا ہے، آج کا مسلمان ظالم بھی بن رہا ہے، اور آج کا مسلمان یہ چور بھی بن رہا ہے۔ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔
मुदस्सामीन कराम, खुतबे मसनूना के बाद एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरत आल इमरान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, के लोगों के तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी बहुत सारी जो नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जिंदगी अता की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको सेहतमंद रखा है, हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं वो सेहतमंद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही सालिम रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दीन की नेमत से नवाजा है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी हैं। उनमें से एक अजीम नेमत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुक्म दिया, कहा कि तुम पर जो नेमतें हैं उन नेमतों को याद करो। उन नेमतों में से एक अजीम नेमत ये भी है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों को आपस में एक दूसरे के लिए उसमें मोहब्बत पैदा कर दिया। लौ अन, और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, के लोगों आज दुनिया में जो मोहब्बतें कायम हैं, तुम एक दूसरे से जो मोहब्बत करते हो, आपस में एक दूसरे का जो एहतराम करते हो, ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में पैदा की है। अगर तुम ये मोहब्बत अपने माल को खर्च करने के लिए पैदा करना चाहो, अगर अपने माल के जरिए से करना चाहो या फिर किसी और चीज के जरिए से पैदा करना चाहो, तो इस मोहब्बत को तुम पैदा नहीं कर सकते हो सकता है अगर आप किसी को खिला रहे हैं, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, जाहिर में वो आपसे मोहब्बत का इजहार तो कर सकता है, लेकिन जो दिल की मोहब्बत है, जो सच्ची मोहब्बत है, ये अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिए से होता है। मुदस्सामीन कराम, ये जो हमको एक दूसरे के साथ बहैसियत मुसलमान जो उल्फत होती है, जो अपनाइयत जो होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। इस नेमत की कदरदानी मुझे और आपको करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपके सामने तमहीद में बात बताई गई, हमारा मामला ऐसा है कि छोटी सी चीज को लेकर मसाइल इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि मामलात बड़े जराइम तक जा पहुंचते हैं, मामलात बड़े जराइम तक जा पहुंचते हैं। होना क्या चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की कुरान मजीद का अगर हम मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हम मुताला करेंगे, तो हमको चंद तालीमात और चंद हिदायत हमको मालूम होती है। मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने उनको जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली बात, इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी जो ताल्लुकात हैं, मेरी जो रिश्तेदारियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ताल्लुकात रिश्तेदारियों की हिफाजत का हुक्म मुझे और आपको दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नेमत समझने का हुक्म मुझे और आपको दिया। हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे जो ताल्लुकात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अता करदा है, नेमत है, तो जैसे मैं दूसरी नेमतों की हिफाजत करता हूं, वैसे ही इस नेमत की हिफाजत भी मुझ पर वाजिब है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। हर मुसलमान को सबसे पहली फिक्र इस बात की करनी चाहिए। मुदस्सामीन कराम, उसके बाद दूसरा मसला ये कि अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी बशरी तकाजा गालिब आ जाता है, इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है, या फिर कोई और बात हो, अगर ये मामलात में बिगाड़ पैदा हो जाए, इख्तिलाफात हो जाए, तो वहां पर क्या करना चाहिए? इंसान को सबसे पहला मसला, या फिर एक मुसलमान को सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि गर्मा गर्मी में मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नौजवानों में बिलखुसूस ये बात आम तौर पर जिक्र की जाती है, ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि ये बात आम तौर पर जिक्र की जाती है कि जब मामला गर्म हो तो गर्मी ही में मसाइल को हल कर लेना चाहिए, जबकि गर्मी में किए जाने वाले फैसले, गर्माहट के तौर पर किए जाने वाले जो फैसले होते हैं ये आम तौर पर गलत होते हैं। इंसान को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। आप अपनी जिंदगियों के तजुर्बे के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई मामला हमारी जिंदगी में हुआ हो, जल्दबाजी के साथ हमने फैसला कर दिया, बाद में हमको अफसोस करना पड़ता है, बाद में हम अफसोस करने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात जो शरीयत हमको सिखाती है वो ये कि इंसान गर्मी के मौके पर जब हालात गर्म हो, जब हालात नामुनासिब हो, तो फिर वहां पर फैसले नहीं करने चाहिए और अपने मसाइल को हल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मौका दें, जहन को ठंडा करें,
پھر اس کے بعد انشاءاللہ معاملے کو صحیح طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ سلجھایا جا سکتا ہے۔ مدثمین کرام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ معاملہ جب ٹھنڈا بھی ہو جائے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جب انسان سوچتا ہے، یہ بات اس کو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ میری تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں، میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ جب بات ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے تو ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ ہم کو ہمارے معاملات کو، اپنے حالات کو درست کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سامنے والا اگر غلطی پر ہو تو تب بھی اس کے ساتھ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، اس کے ساتھ معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، یا اس کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیان فرمایا، صحیح روایت ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، اس آدمی کے لیے گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جو آدمی یہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں، اس پر تو میرا حق ہے، لیکن وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے حق کے لیے ڈٹا رہوں گا تو معاملات بگڑ جائیں گے، اختلافات کی شکل ہوگی، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، معاملے کو صحیح کرنے کے لیے اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کا حساب ہوگا، معاملے کو رفع دفع کرتا ہے، ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت میں دیتا ہوں۔ مدثمین کرام، ہمارا نفس ہم کو کہے گا، ہمارا نفس ہم کو برغلائے گا، کہے گا کہ بزدل کیا بنتے ہو، جرأت مندانہ قدم تم کو اٹھانا چاہیے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جنت میں گھر چاہتے ہیں، تو آج آپ کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں سالوں سال سے چلتے آ رہے ہیں، ان اختلافات کو میں ختم کروں گا، تب جا کر ہمارے جنت کے حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے میں ہم اور آپ سچے مانے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، لا يحل لامرئ، یا پھر لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے بڑھ کر وہ گفتگو نہ کرے، دشمنی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کرتا ہے، تو ایسا کام کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مجسامین کرام، مرد حضرات، خواتین، میں آپ سے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے خاندان میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جن سے ہم نے آخری مرتبہ کب گفتگو کی تھی، نا اتفاقی کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، اس بات کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار ہوں گے جو اسی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اب ہم چاہ کر بھی ان سے معافی مانگنا چاہیں تو مانگ نہیں سکتے، یا ہم ان کو معاف کرنا چاہیں تو ہم ان سے کہہ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ جو موقع دیا، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے اگر اپنی غلطی ہوئی تو معافی مانگیے، اس شخص سے معافی مانگیے، یا پھر دوسروں کو معاف کیجیے۔ یہ مزاج شریعت اسلامیہ ہم کو دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ واقعہ۔ ایک مسئلے کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، کچھ انبن ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر دونوں الگ الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بڑا افسوس حضرت ابو بکر کو ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ افسوس حضرت ابو بکر کو ہوتا ہے،
اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور حضرت عمر کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، اور میں کچھ زیادہ بول گیا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھیے کیسا احساس ہے، اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ زیادہ بول گیا، جلد بازی میں بول گیا، فَنَدِمْتُ، اور مجھے شرمندگی بھی ہوئی، میں دوڑے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر سے میں نے معذرت چاہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے اعتذار کو، میری معافی کو قبول نہیں کیا، لہٰذا میں اب آپ کے پاس پہنچا ہوا۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی احساس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر اتنی فضیلتوں والا انسان جس نے میرے پاس یہاں پر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہو، مجھ ہی سے زیادتی ہوئی ہو۔ وہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آپ اندازہ لگائیے، دنیا کے بہترین دو انسان، انبیاء کے بعد سب سے بہترین دو انسان، وہ اپنی غلطی ہے یا نہیں، سامنے والے کو غلط قرار دینے کی فکر میں نہیں ہے، اس بات کی فکر میں ہے کہ شاید مجھ ہی سے زیادتی ہوئی ہو، مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہو۔ اس بات کا احساس آج ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے، اگر میں غلطی مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دب رہا ہوں، میں جھک رہا ہوں، میں اس کے سامنے والے کے سامنے میں ہار مار رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ آدمی جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ مسائل کو، معاملات کو ختم کرنے والا وہ ہوگا۔ اس بات کی ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ انبیاء کے تعلق سے بھی دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، اور جب مصر میں جا کر چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اگر آپ دیکھیں گے، ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع کا کافی ہوگا، پوری زندگی بھر مکہ میں 13 سال، مدینے کے 10 سال مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو امان ہے، اس کو معافی ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اگر کوئی زندگی کے ایک مرحلے میں ایک جملہ اگر ہمارے اوپر کوئی کس دے یا پھر کوئی کہہ دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے جب تک واپس ہم لوٹا نہیں دیتے، جب تک ہم دو گالیاں زیادہ نہیں دے دیتے، تب تک ہمارے دل کو سکون اور تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ دین اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر آپ دین اسلام کی، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر غور کریں گے تو آپ کو ایسے تعلیمات ملیں گی جو ہمارے درمیان الفت کو، محبت کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اور تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، تعلیم دیا، کہا کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم کو سلام عام کرنا چاہیے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت اس سے بڑھتی ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو موقع تلاش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کسی کی انبن ہے، بات چیت نہیں ہے، تو اگر دیکھیں کہ اگر وہ مریض ہے تو ایسے موقع پر جائیں، جا کر اس کی پرسان حال کریں، اس سے خیر خیریت لیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ دل اس کا نرم پڑتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر جا کر اس سے معافی مانگیں یا پھر اس کو معاف کریں، یا پھر اس کی جا کر عیادت کریں۔ کیسے دشمنیاں دوستیوں میں اور نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہے۔ ایسی بے شمار تعلیمات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، یہ پہلا موقع ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فی نفسی انسانوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ یا تو وہ خود دوسروں کو معاف کر دے یا پھر اپنی غلطی کا احساس کرے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ اور دوسرا معاملہ یہاں پر ہمارے اطراف و اکناف میں، ہمارے جو گھر بار ہیں، یا پھر ہم یوں کہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اس کا ذمہ دار، ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے درمیان کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے، اگر کسی کے درمیان کوئی اندن آپ کو نظر آئے تو آپ کو جانا چاہیے، صلح کروانا چاہیے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا،
انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ لوگوں یہ تمہارے معاشرے میں تمہارے جو ہم مذہب مسلمان لوگ ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمہارے بھائیوں کے درمیان تم کو صلح کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہم کو یہ حکم دیا کہ صلح کرواؤ، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی بھائی کوئی رشتہ دار آ کر ہم کو کچھ کہہ دیتا ہے، جب تک ہم اس پر جلے پر نمک چھڑکنے والا کام نہیں کر دیتے تب تک ہم اس کو اپنا بھائی گویا کہ ہم ثابت ہی نہیں کر پاتے۔ یہ آج ہمارا رویہ ہے۔ جب تک آپ اس کو ورغلاتے نہیں، اکساتے نہیں، دو چار ایسے مشورے کے معاملہ مزید بگڑ جائے، اگر ایسا مشورہ ہم نہیں دیتے، نہ ہم کو تسلی ہوتی ہے نہ سننے والے کو تسلی ہوتی ہے، وہ بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں یہ میرا مخلص نہیں، میں اس کو سنا رہا ہوں اور یہ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہا ہے، وہ ہم کو مخلص بھی نہیں سمجھتا۔ آج طرفین سے، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، بعض اہل علم نے تو یہاں تک ذکر کیا، کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، وجوب پر دلالت کرتا۔ بعض اہل علم نے اس سے وجوب کی بھی، یعنی کہ یہ کام صلح کروانے کا کام واجب ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سامعین کرام، ہمارا یہ جو معاملہ ہے کہ ہم دوسروں کو جو ورغلاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، منصوبے اور پلاننگ بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جو ہم آپس میں مل بیٹھ کر جو منصوبے بناتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ کسی کو بھی زیر کر دیں گے دنیا میں، لیکن یہ آپ کے حق میں بھلائی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے ایک اصول اور ایک قانون، یہاں پر جو آیتیں اور جو حدیثیں ہم نے اب تک سنی ہیں، ان آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے ایک اصول ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مخلص، آپ کا دوست اور آپ کے حق میں خیر خواہ وہی ہے جو آپ کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، صلح کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو منصوبے پلاننگز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ کسی مخلص کا کام نہیں ہو سکتا، یہ خیر خواہی کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں کوئی خیر خواہی نہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اگر جو ہے سرگوشیاں پلاننگ جو ہوتی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، یا کسی کے درمیان میں اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر خیر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لیس الکذاب الذی، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، لیس الکذاب الذی، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کی بات لے لیجئے یا پھر اڑوس پڑوس کی بات لے لیجئے، ان میں اختلاف ہے تو تیسرے فرد کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جائیں اس کے سامنے تعریف کریں کہ فلاں صاحب کا آپ کے تعلق سے اچھا گمان ہے، وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہیں۔ جب وہ سنے گا آپ سے یہ بات اپنے مخالف کے تعلق سے، اپنے دشمن کے تعلق سے سنے گا، تو اس کی دشمنی میں کچھ نرمی آئے گی، نفرت میں کچھ نرمی آئے گی۔ ایک سے دو بار جب آپ بولیں گے تو اس کی دشمنی ختم ہوگی، آگے سے جا کر کے وہ خود ہی سلام کرے گا، اور اس کے پاس بھی آپ کو آنا ہے اور آ کر کہنا ہے کہ جب آپ کا تذکرہ ہوا تھا تو فلاں صاحب خوش ہو گئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی بات درمیانی والا شخص کرتا ہے تو ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے، بہت زیادہ پیچھے۔ ہم کسی کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی طرف ابھارا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہم کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم بافضل درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہا کہ اے لوگو، کیا میں تم کو نماز سے بڑھ کر، نفلی نماز سے بڑھ کر درجہ تم کو نہ بتاؤں؟ نفلی روزے سے بڑھ کر درجہ عبادت میں کیا تم کو نہ بتاؤں؟ اور صدقہ اور خیرات کرنے سے بڑھ کر کون سا درجہ ہے، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ دو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں،
ان کے درمیان صلح کروانا، ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا۔ میرے بھائیوں خواتین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کتنے موقع ہم کو ایسے ملے ہوں گے ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ کتنا اونچا درجہ اس کا ہے، کتنا اونچا نفلی عبادتوں میں اونچا درجہ اس کا ہے کہ دو مسلمان لوگوں کے درمیان سے معاملات کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں۔ آج اگر ہم کہیں اپنے گھروں کی بات کو، شوہر اپنی بیوی کی شکایتیں اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی شکایتیں اپنے گھر والوں سے کرتی ہے، اور معاملات یہاں پر اتنے زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ ساس بہو کے مسائل، اختلافات کو حل کرنا یہ مسئلہ، یہ مقصود نہیں، بلکہ کتنا زیادہ کس کی غلطی ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش اور فکر ہوتی ہے۔ متسامعین کرام، ہمارا سوچنے کا زاویہ کیا ہو، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہو۔ میں ایک جملے میں آپ کو کہوں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر واقعتاً میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو گناہ سے، غلطی سے پاک سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، میں نے کچھ زیادہ بول دیا تو پھر میں ظالم بن جاؤں گا، میں ظالم بن جاؤں گا، اسی لیے مجھے کوئی کارروائی نہیں کرنا، مجھے معاملے کو یہیں پر ختم کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب سامنے والے سے میں غلطی کی توقع کر رہا ہوں کہ ہاں وہی غلط ہے، تو غلطی مجھ سے بھی تو ہو سکتی ہے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن اگر دلائل کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، تب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کو معاف کر کے بڑے اجر و ثواب اور بڑے نعمتوں کو میں حاصل کرنے والا بن رہا ہوں، دونوں میں آپ فائدے میں رہیں گے۔ لیکن اگر دونوں بھی نہ ہو تو پھر انسان وہاں پر گناہ، یا تو گناہ کرتا ہے یا پھر فضیلت والی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ متسامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اسی حدیث میں بیان فرمایا، کہا وَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کہا کہ لوگوں کے درمیان فساد مچانا، جو کہ آج کل بہت سارے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، بڑھانا چڑھانا یا پھر مرچ مسالہ جو لگانا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ ویسے ہی ہے جیسے وسترے سے بال کو، سر کے جو بال کو نکالا جاتا ہے، بال ختم ہو جاتی ہیں، تو ویسے ہی یہ رشتہ داری کو ختم کرنے، تعلقات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ہمارا ایک جملہ، ہماری ایک بات، یہ تعلقات کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ تیز دھاری تلوار کی مثال گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ دین کو موڑنے والی بات، یعنی کہ انسان جب دوسروں کو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، غلطی پر ابھارتا ہے، تو گویا کہ وہ دینی تعلیمات کو، دین کو جڑ سے کاٹنے کی فکر میں ہیں اور کوشش میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو مسائل ہوتے ہیں وہ تیسرے فرد کی جانب سے ہوتے ہیں۔ کوئی آ گیا، کسی کی شکایت کر دیا، غیبتیں کر دیا، عورتوں کا معاملہ ہو، مرد حضرات کا معاملہ ہو، آپس میں دو چار لوگ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں صاحب آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ ایسے موقع کے لیے 6 باتیں ہمارے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ 6 باتوں کا ذکر انہوں نے کیا، کہا کہ اگر کسی کے تعلق سے ہم کو کوئی بات پہنچ رہی ہے، یا پھر صاف الفاظ میں کوئی شخص کسی کی غیبت یا چغلی ہمارے سامنے کرتا ہے، تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو جھوٹا سمجھے، جو ہم کو بول رہا ہے وہ گنہگار آدمی، کسی کے بھی تعلق سے آ کر ہمارے سامنے غیبتیں کر رہا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے، اور گنہگار آدمی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، گنہگار آدمی کی بات کی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس کی بات کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ اس کی بات کو لیں گے نہیں۔ اور دوسری بات اس کے اندر کیا ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ غلط معاملہ ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، نصیحت کر کے اس کو سمجھائیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تیسری بات ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ جب اگر کوئی بات مل گئی، ہم کو سننے میں آ گئی، آپ نے تو کہنے والے کو نصیحت تو کر دی، لیکن آپ جس کے بارے میں آپ کے بھائی بہن رشتہ دار پڑوس کے تعلق سے جو بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے آپ کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے، اور اکثر عام حالات میں اور عام بات یہی ہے بدگمانی گناہ ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہونا چاہیے، تجسس نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جب بدگمان ہو جاتا ہے تو وہ جاسوسی کرنے لگتا ہے، چلو معلوم کر لیں گے،
اور معلوم کرنے کو جاسوسی کو جو خوبصورت نام دیا جاتا ہے تحقیق کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تحقیق نہیں بلکہ یہ آگ لگانے والا معاملہ ہے، یہ تحریک کا کام ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ جلانے والا، رشتے ناتوں کو محبتوں کو جلا کر خاک کرنے والا معاملہ ہے، لہذا جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک معاملہ کیا ہے، جو شخص آپ تک یہ بات پہنچایا آپ اس کو برا سمجھیں گے، اس سے بغض رکھیں گے کیونکہ اس کی بات قابل اعتمادی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ بات نہیں ہے، ہر کوئی جو آ کر ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے چاہے وہ آدمی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کسی اور کے بارے میں آ کر ذکر کرتا ہے سناتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے بولا ہوگا، اس آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اس کی بات کو انسان لے لیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے اور شیطان اس کمزوری کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مدد سامعین کرام اگر یہ پانچوں چیزیں ہو گئیں، آخری چیز سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روکا منع کیا وہ یہ کہ جب آپ کو بات معلوم ہو گئی آپ بدگمان بھی نہیں ہوئے تو کم سے کم وہ بات آپ دوسروں کو ذکر نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں مثال کے طور پر فلاں صاحب واللہ عالم میں نے تو کوئی کاروائی نہیں کی۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں میں غیبت بھی نہیں کرنا چاہتا، میرا دل صاف ہے، لیکن فلاں آدمی سے ایسے سننے میں آیا تھا وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسے کہتا ہے، یہ بات ہم اس کی بات کو غیبت کو پھیلانا نہیں۔ اگر پھیلا رہے ہیں تو اس کا مطلب جو گناہ پہلے آدمی نے کیا وہی گناہ ہم سے بھی ہو رہا ہے، ہم بھی غیبت کرنے والے ہو گئے۔ اگر اس معاملے میں ہمارے درمیان صفائی ہے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے مسائل سے بچ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام ایک آخری نقطہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر ہم اپنے مسائل کو ختم نہیں کر رہے ہیں ہم کو عزم کرنا چاہیے۔ یہ جو جمعے کے خطبات جو ہوتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے کہ ہم آ کر بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ کچھ باتیں بولی جاتی ہیں پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم چلے جائیں، نہیں۔ اللہ کی قسم یہاں سے اتنا زیادہ علم آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بچوں کے اندر جو کچھ بھی دینی تعلیمات کا علم ہے تو پھر یہی جمعے کے خطبات کے ذریعے سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت کم ہوں گے جو کسی مدرسے میں پڑھے ہوں گے، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ خرافات ہے، یہ کہاں کی برکت ہے؟ یہ خطبات جمعہ کی برکت ہے۔ تو جب یہ عبادت ہے تو عبادت پر عمل کرنے کی نیت ہماری ہونی چاہیے، تو عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیے کتنی بڑی محرومی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین ویوم الخمیس، کہا کہ جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جمعرات اور ہر پیر کے دن، صحیح روایت ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل رجل الا رجلا لا یشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین ویوم الخمیس، پیر اور جمعرات کے دن یہ دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد، ہر آدمی کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، شرک نہیں کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ الا رجلا کان بین اخیہ شحناء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے وہ 2 لوگ جن کے درمیان جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے بغض ہو، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے کہا جائے گا انظروا حتی یصطلحا، اس کو مہلت دے دی جائے یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کروا لیں۔ سامعین کرام اتنا اہم معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کا روزہ میں رکھتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس میرے اعمال اس حال میں جائیں کہ میں عبادت میں رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ یہاں پر عمل کیا، اور میرا اور آپ کا معاملہ، اپنی زندگی میں کتنے ایسے پیر گزر گئے ہوں گے، کتنے ایسے جمعرات گزر گئے ہوں گے کہ جہاں پر ہماری مغفرت ہو سکتی تھی لیکن اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم نے معمولی سی بات پر اپنے رشتہ داروں کو کسی کو ہم نے معاف نہیں کیا۔ سامعین کرام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ رب العالمین فساد مچانے والوں کے عمل کو اصلاح نہیں کرتا، درست نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے معاملات میں، آج ہمارے کاروبار میں یا پھر جو بے درستگی، بے برکتی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا، جو تعلیمات دی، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے اور آپس میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله رحمكم الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.